गया اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو ایک خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو ایک خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے